ان 2 سالوں میں ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا بغیر کسی وجہ کے. وہ ہمارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہی ان سے مانگتے ہیں. ہمیشہ کشکول تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہندوستان کے ساتھ انڈیا اس کے سعودی عرب کے تعلقات زیادہ اچھے ہوتے ہیں. یہ باتیں جو ہیں چوئی صاحب یہ پرانی ہو گئیں. اب ان کے وہ جو سفیر رہے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل اس کا رپلائی بھی دے دیا اس کا. میں تو چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو معافی ہونی تھی یا استعفیٰ ہونا تھا شاہ محمود قریشی کا, اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ معافی ہوئی ہے کہ استعفے کا وعدہ ہوا ہے؟ نہیں, وہ نیوٹرلائز ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں, وہ پازیٹیو ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کو سٹیکس کو جانتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. معافی تلافی کہہ سکتے ہیں آپ, اور آگے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. جو ڈیفر پیمنٹس کے جو آئل وغیرہ ہے یہ بھی ملے گا, لیکن نیوٹرلائز تو ضرور ہو گیا ہے. لیکن ان لانگ رن جب تک پاکستان اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوگا یہ کامیاب نہیں ہوگا. ایک سٹیج کے اوپر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہوگا, کیونکہ پاکستان کیا ترکی کو چھوڑ سکتا ہے, کیا ملائیشیا کو چھوڑ سکتا ہے, دوسرے بلاک کو چھوڑ سکتا ہے, یہ ناممکن بات ہے. تو اوورآل ایک ہی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی, اکنامکلی پروگرس کرے. بالکل ٹھیک ہے. میاں سیف الرحمان صاحب, میں آپ کو گاڑی ادھار نہیں دے سکتا تو مجھے آپ سے گاڑی ادھار نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح. اور جب آپ مجھے جسے کوئڈ پرو کو کہتے ہیں جی, اگر اور آپ مجھے اگر اپنی گاڑی میں سے کہیں کہ ادھر آ کھڑا ہو, گاڑی تو اتر جا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں میرے لیے شکر رنجی پیدا ہو چکی ہے, اور مجھے آپ کے ساتھ اگر تعلقات برقرار رکھنے ہیں تو مجھے فوری طور پہ پوچھنا ہے کہ میاں صاحب کی ہوا, خیر ہے, کوئی غلطی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, ٹھیک ہے. جب ہمارے پرائم منسٹر کو پہلے تو اسے جہاز مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اگر اس نے مانگ لیا تھا اور اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا باقاعدہ, ٹھیک ہے, فنی خرابی کہہ کے, وہ انگریزی والی فنی خرابی تھی, اردو والی نہیں تھی, ٹھیک ہے, انگریزی والی فنی خرابی کہہ کے اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا, تو پوچھنا تو بنتا تھا. اس کے بعد سعودیوں نے 1 سال انتظار کیا ہے کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی اگر تم ہمارے ساتھ ناراض ہو تو وجہ کیا ہے. فنی کا آپ نے لفظ بڑا اچھا بولا ہے, فنی موڈ آف گورننس ہے. بالکل ہی ہے, باقاعدہ ہر بات میں ایک فن کیا مطلب ایک پہلو. اب ہم اتنی گھٹیا آنا والے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے, اب ہم نے آرمی چیف کو بھیجا ہے. لیکن ڈپلومیسی جو ہے نا جی, اس کی بڑی انٹری کیسز ہوتی ہیں, بڑی رموز و اسرار ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک مرتبہ, اب پدرم سلطان بود والی بات ہو جاتی ہے کہ نیوز ویک اور ٹائم میگزین میں ہنری کسنجر جیسا ایک منجا ہوا ڈپلومیٹ, اور عیار قسم کے, میں کہتا ہوں منجا بھی چھوڑیں, عیار ڈپلومیٹ, اور ذوالفقار علی بھٹو سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ فرسٹ کلاس ڈپلومیٹ میٹس انادر فرسٹ کلاس ڈپلومیٹ. تو ڈپلومیسی جو ہے وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہوتا, ہم یہ بلاگ بنا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہمارے پاس کاؤنٹر پوائز ہے, کاؤنٹر ویٹ یہ ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اس میں آپ کو تمام رموز و اسرار سمجھنے پڑتے ہیں کہ کون سے ممالک. دیکھیں نا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کامن کاز صرف مذہب ہی ہو, حالانکہ یہ دنیا غیر مسلم جو دنیا ہے زیادہ تر وہ کامن کاز پہ, یعنی اینٹی مسلم دشمنی میں کٹھی ہے. سر اگر آپ ہم تو ایک کامن کاز بنا ہی نہیں پایا آج تک. اگر آپ فائنانشل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا اس وقت اکنامک انٹرسٹ تو افغانستان کے ساتھ ہے. جی بالکل, اور ہم نے روزانہ ان کے اوپر بندوقیں تانی ہوتی ہیں, انہوں نے ہم پہ تانی ہوتی ہیں. بالکل, اور اس زیادہ بہتر تو ان سے تعلقات بڑھانا ہے نا. اس میں بھی ہم کہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, کس طرح کے معاملات یہاں ہوتے ہیں, کس طرح کی مداخلت انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے. آپ ایک ولنریبل سٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک اٹامک پاور ہیں, لیکن آپ کے اندر مجھے ظہیر صاحب کی بات بالکل صحیح لگتی ہے, جب آپ تک آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے یا کم سے کم ایسرٹ کرنا نہیں جانتے, آپ چلیں مینڈیٹ جیسے بھی آیا, آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے, کیا وہ مینڈیٹ آپ کا وزن بڑھاتا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جناب وہ ماضی کی حکومتیں گئیں جو جنتا ہوتی نہیں, جن کو آپ ڈکٹیشن دیتے تھے, میرے پیچھے تک پوری پارلیمنٹ ہے, لوگ تو سیاپا کریں گے میرا. تو آپ اس میں ایسرٹ کر سکتے ہیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا بنیادی جو بیس ہوتا ہے ایک براڈ بیس ہوتا ہے, اور وہی اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں نا, اب ہمارے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپ کا جو میتھمیٹیکل کانسٹنٹ ہے مسلح افواج, جس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کو ڈیسیژن میکنگ ہو جائے گی اور ڈیسیژنز اگر ہوں گے تو منوا بھی لیے جائیں گے. تو بات وہاں پہ ہو رہی ہے, وہاں بھروسہ بھی کیا جا رہا ہے, اگر گارنٹیز بھی جا رہی ہیں وہاں سے تو وہ گارنٹیز کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے, اور ان کے ایشوز بھی دفاعی ہیں.
یمن کی فوج کس نے نہیں بھیجنے کا اعلان جی فیصلہ جی کیا تھا ان کے اور کس نے پارلیمنٹ کے ذریعے منور کیا تھا، بات اس طرح نہیں جا رہی، ہمارا پروگرام بند ہو پارلیمنٹ گیا میں کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتا، پارلیمنٹ کے پیچھے کہاں سے ڈوریاں ہل رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ بات تو یہی ہے نا جی، یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کا میتھمیٹیکل کانسٹنٹ ہے وہاں پہ وہ رجوع کریں گے. میرا خیال پینٹاگون کو بھی جب مسائل ہوں گے تو وہ ادھر سے گارنٹی لے لیں گے، آپ سے نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کا تو یعنی مسائل ہی کچھ اور ہیں. تو یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو یا ایک لیڈر 50 سال حکومت کر کے کچھ سیکھے، آپ لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں. اگر آپ ایسپیرنٹ ہیں فار پولیٹیکل پاور تو آپ پولیٹیکل پاور کی آپ پاور گیمز کو سٹڈی کرتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ صرف یہ نہیں کہ 22 سال کا بس ایک بس جھولے لیے جانے ہیں اور بس آپ دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں امپائر کی انگلی. آپ اسٹیٹ کرافٹ کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے، اس کے تمام چیزیں کہ کہاں پہ دیکھیں نا ہمارے کہاں پہ ویکنیسز ہیں، ہماری سافٹ انڈر بیلی کہاں پہ ہے. اور جو سعودی عرب ہے اس کا تو مین ایشو ہی اسٹریٹجک ہے، دفاعی ہے. دنیا کے سب سے بڑے جو دفاعی بجٹ ہیں ان میں اس کا بجٹ ہے شمار ہوتا ہے. پاکستان کا پر چانس اچھا یا برا یا کسی وجہ سے بھی یہ امیج ہے کہ یہ ایک سٹرونگ کنٹری ہے ملیٹریلی، جو سعودی عرب سے فرما 2 ماسک کا ہولی ماسک کا جو کسٹوڈین ہونے کی وجہ سے ایک عقیدت بھی رکھتی ہے، اور عقیدت کا یعنی ایک پیشنیٹ انوالومنٹ ہے. اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کچھ شاید ماضی میں ایک وقت آیا بھی جب ہمارے مسلح افواج وہاں گئیں، لیکن ہمارے چونکہ اب ڈائنامکس تبدیل ہوئی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھے حوثی قبائل کو بھی مار دیں اور پورے کا پورا سارا سسٹم جو ہے ایک دم اس کو کھول کے رکھ دیں. جنگ کی بڑی تباہ کاری ہے، بالکل اس میں بڑے سوجھ بوجھ ہے، لیکن ان کے ڈیمانڈز ہیں، کچھ جو زیر زمین ڈیمانڈز ہیں وہ یہی ہیں، اسٹریٹجک ڈیمانڈز ہیں. ادروائز اسٹریٹجک ڈیمانڈز ہیں. انہوں نے ہم سے کہا تھا ہمیں فوج دیں، جب ہم نے نہیں دی، ہم نے کہا جی ہماری پارلیمنٹ نہیں مانتی، تو انہوں نے آلٹرنیٹو سورسز پہ جانا ہے. بھئی یا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونا پوری طرح، اور جب ہم کھڑے نہیں ہیں تو پھر ان کو بھی تو ہم آپشن دینا کہ وہ پھر اپنی حفاظت کے لیے. وہ جو قاسم سلیمان صاحب جو تھے وہ آج سے 5 سال پہلے تقریر کر گئے ہوئے ہیں کہ آئندہ 5 سال کے اندر حج ہم کروایا کریں گے، یعنی کہ ہم سعودی عرب پہ قبضہ کر چکا ہوگا. جب اس طرح کی دھمکیاں موجود ہوں کسی ملک کی سلامتی کے لیے اور آبادی اس کی 1.5-2 کروڑ ہو تو وہ کیا کرے. جب اور مسلح افواج بھی نہ اس نے بنائی ہوں اس ڈر سے کہ افواج جو ہے وہ مارشل لا لگا کے منارک کی چھٹی نہ کروا دیں، تو وہ کیا کرے. ٹھیک ہے نا، اس نے آپشن تو بھٹی صاحب ویو کرنے ہیں نا، ہم اسے بھی تو وہ سپیس دیں نا سوچنے کی کہ اس کے اپنے مفادات ہیں، اس نے بھی آپشن ویو کرنے ہیں. ہم اس کی مدد بھی نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ خرچہ بھی چکے. وہ کیا لکھا ہوتا ہے بسوں کے پیچھے کہ خرچہ مالکاں دا تے لوکے نخرے لوکاں دے، کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے نخرے بھی اٹھائے جائیں لیکن ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے. یہ تو نہ ہوا نا یار. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. کیونکہ ایک وزیر صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی چاند فلان تاریخ کو نکلے گا، کہ تحریک انصاف کی بدقسمتی سمجھ لیں یا ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، تو وہ اگلے دن چاند نہیں نکلتا، وہ ایک دن کے بعد نکلتا ہے. وزیر صاحب وہاں جھوٹے پڑ جاتے ہیں. ایک وزیر صاحب بیان دیتے ہیں تو ساری قومی ایئر لائن زمین پر آ کے گر جاتی ہے. ایک اور وزیر صاحب جو ہیں بڑے جوش میں بیان دیتے ہیں، دوست ممالک ناراض ہو جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب بیان دیتے ہیں تو جاپان اور اس کی جرمنی کی سرحد ملا دیتے ہیں. چلو کوئی ناراض تو نہیں نا. ٹھیک ہے، اب اس میں نہیں، اس میں ناراض تو ہوتے ہیں نا جی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ممالک. ابھی اس کے بعد یہ ہے جی کہ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے لائن کون سی ٹو کرنی ہے. ہم نے کیا امریکہ کے ساتھ جانا ہے، یا اسلامی ممالک کے ساتھ جانا ہے، یا ہم نے روس کے ساتھ جانا ہے، یا ہم نے کسی اور بلاک میں جانا ہے. ہمارے یہی فیصلہ ان 2 سالوں کی بات کر رہا ہوں، میں پچھلے نہیں بات کر رہا. ان 2 سالوں میں ہم نے جانا کہاں ہے. ہم نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا بغیر کسی وجہ کے. وہ ہمارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہی ان سے مانگتے ہیں. ہمیشہ کشکول تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر وزیر خارجہ صاححب کیونکہ سیاسی آدمی ہیں، انہوں نے تو ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کی جگہ پہ ہمارے سپہ سالار جاتے ہیں، تو میرے خیال میں وزیر خارجہ صاحب کو خود ان کو لے کے جانا چاہیے. 17 اگست جو ہے نا وہ ضیاء الحق کی یوم پیدائش ہے. نئے پاکستان کے اندر زرتاج گل نے فرما دیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا مینٹل سٹیٹس کہاں پہ ہے. میں نے آپ کو 4 وزیروں کی بات بتائی ہے، وزیر اعظم صاحب کی بات بتائی. میں وہ نہیں کہتا کہ سارے زمین پر، میں نے نہیں کہا. وہ سوشل میڈیا کہتا ہے جی، میں بالکل نہیں کہتا سارے زمین پر. لیکن
آپ کے مجھے بتا دیجئے رئیس صاحب کہ ہمارے کتنے اور دوست ہم ہیں اس پوری پہ دنیا ہم میں؟ اس پہ کبھی بھی شرمندہ اس طرح کی بونگی پہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے۔ ہاں کچھ تو ہے نا، یوم ہاں۔ پیدائش نہیں تو یوم وفات ہی ہاں صحیح، لیکن چلے کچھ تو ہے نا جی، یوم تو ہے نا جی۔ ہاں جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم آج تک یہ فیصلہ جو ہے نا ہمارے ناممکنات میں سے ہے، ہم نے دیکھیں بیان دیا، دوست ناراض ہو گئے، ہم نے آج تک 1 سال لگا دیا آپ کے بقول، لیکن 1 سال اور تقریباً 2.5 ماہ ہم نے لگائے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے، آج وہ گئے ہیں اور وہ بھی سپاہ سالار گئے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں نا جی وزیر خارجہ کو جنہوں نے بیڑا گرک یا ہمارا پٹھا بٹھایا۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ میرے اگر ویزا میں نے جانا ہے جی عمرے پہ یا آپ نے جانا ہے فیملی کے ساتھ، نہیں اگر وہ دیکھیے نئے جو جدید تعلیم کے اصول ہیں نا اس میں کہا جاتا ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر بچوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں ورنہ ان پہ نفسیاتی طور پہ برا اثر پڑتا ہے۔ رئیس صاحب یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ پیرنٹ کون ہے، ٹیچر کون ہے یا تو فیصلہ کر لیں، ہم یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے آج تک کہ ہم نے جانا کس کے ساتھ ہے، بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اٹھنا۔ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے کیا سارے کام ہمارے فوج نے کرنے ہیں؟ ان بیچاروں کو جو اپنے کام ہیں ان کو وہ ان سے کرنے دینا انہیں، کہ ہمارا جو سرحدی مسائل ہیں، ہمارے انڈیا کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں، اگر وہ سارا وہ جو ان کو دے دیں گے تو مجھے بتائیے وہ کس نے کرنا ہے؟ پھر یہ وہ وہاں پہ جا کے لڑ لیں، ان سے تو یہ بھی نہیں ہونا۔ اب کام بجلی چوری ہوتی ہے تو جی فوج لائے گی، وہ ٹھیک کرے گی، گو اسکولوں کا مسئلہ ہے فوج آئے گی تو ٹھیک کرے گی، ہم اپنے دوستوں کو گالیاں نکال دیں تو فوج کے سپاہ سالار آئیں گے وہ ٹھیک کریں گے، گالیاں کھانے کے لیے کیا فوج ہی رہ گئی ہے؟ ہر کام اس کے ان کی ذمہ ڈالنا ہے آپ نے، نالوں کی خدا صفائی۔ آپ نے نالوں کی صفائی کرنی ہے فوج کر دے گی جی، تو بھائی پھر سیاسی آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ پھر یہ وزیر خارجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو ساتھ ان کو باندھ کے لے جاتے کہ بھائی جان اتنے بیٹھو تو معافی منگو، آپ نے جو بیڑا غرق کیا یہ سامنے آ گیا جی ملزم آپ کا۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے، انہوں نے اس کو وہ پیرائے میں بدل دینا وزیر خارجہ نے، کیونکہ ان کی تو عادت ہے کہ جی میرے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی، یہ ہو گیا۔